اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر عبد اللہ انصارا قال عن فاطمة الزہرا السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة قال دخل ابي رسول اللہ في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بعدني زوفا فقلت له أوذيك بالله أبتاه من زوفه فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجدت له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وإليك السلام يا قرة عيني وسمرات فوادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وإليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وإليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرات فوادي فقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وإليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو من ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وإليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وإليك السلام يا بنت ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خر بي رسول الله بطرف الكساء وأمه بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء للبيت وخستي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وعزب عنكم ورث والطائرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء
فقال عز وجل لهم أهل البيت نبواتي ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط للأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله اليوم علي يكرمك السلام عليك ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لي ابن الله قد هوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة عظيمة ذكرنا خبرنا هذا في محفل من المحافل الأرض وفيه جمع شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم رحمت بحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إن لن يتفرقوا. فقال عزيز والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبات. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة عظيمة ذكرنا خبرنا هذا في محافل من المحافل الأرض وفيه جمع شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم الله فرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال لنزن والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيطان فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. بآواز بلندتر صلوات. جب خدا کو پکارا لیا گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی موت ان کے محبوب کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا عادت اس سے بچنا بھی کیا آ گئی جب خدا کو پکارا لیا گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجرے ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی جب خدا کو پکارا لیا گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی
جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا جی کا کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ ربی راضی ہوا، وہ جو آنی تھی عادت وہی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ بابا سے بلندر صلوات۔ بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام کا یا بارکا یا بارکا یا سلام غازی سلام غازی وساطتوں اسلام غازی سلام غازی سلام غازی وساطتوں اسلام غازی جگہ جگہ ہے رنگواری، دلوں میں تیری ہے بانجائی، دلوں میں تیری۔ بلندر صلوات اللہم صلی علی سلام غازی سلام غازی وفا کا دور ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا دور ہے امام غازی، چلو چلو ہے علم پٹایا پنجتن کا۔ بار دیگر بلندر صلوات۔ بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ رونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ رونا سکینہ، ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے، ماں کی گودی میں سونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ رونا سکینہ، ہم بہت دور جائیں گے بی بی، اب نہ صورت دکھائیں گے بی بی، ہم بہت یاد آئیں گے بی بی، تم نہ بے چین ہونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ تم رونا سکینہ، بعد میرے تو دکھیاری ہوگی، تجھ کو ایذا بڑی پیاری ہوگی، زندگی پھر تجھے بھاری ہوگی، تجھ کو ہے قید ہونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے تو نہ رونا سکینہ،
شمر کوڑوں سے دے گا اذیت اور تماچوں سے ہوگی حمیت، تم کو دے گا یتیمی میں زحمت، یاد اپنی نہ کھونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ رونا سکینہ، میری فرقت میں گریا کرے گر، یا انہیں یاد آئیں گے اصغر، ماں کو رونے نہ دینا تم دل بر، منہ پہ منہ رکھ کے سونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ تم رونا سکینہ، لاش پر میری جب تم لپٹ کر روگی میری اے جان دختر، کوڑے مارے گا شمر بڑے سختر، ہے یہ سب تم کو سہنا سکینہ، بولے سبتے پیمبر، بی بی آئے تمہیں گر میری یاد، رو کے کرنا نہ تم زار و فریاد، ورنہ تم پر بہت ہوگی اعداد، مار کھانا نہ رونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیمبر، بعد میرے نہ رونا سکینہ، اللہم صلی علی محمد تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خصوصاً پارہ چنار کے شہداء کے لیے اور اہل خانہ کے مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتفرد بوحدانیتہ، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي العبطحي المكي المدني العربي، السراج المضيء والكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة على المدفون بعرض المدينة، رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، محبوب إله العالمين، جد الحسن والحسين علي أبي الزهراء محمد المصطفى، صلوات
الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال الحق مع علي وعلي مع الحق وعلى سيد الأوصياء الذي أولى الناس من أنفسهم وإمام المتقين وصراط المستقيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعلى صديقة الكبرى فاطمة بنت رسول الله صلوات وعلى الطيبين الطاهرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا علي أنت أصل الدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو اس بابرکت محفل کا آپ نے انعقاد کیا، اور یہ مجالس باعث برکت ہوتی ہیں۔ چاہے چند افراد ہی صحیح، لیکن سید الشہداء کو آپ نے یاد کیا، خداوند عالم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اہل خانہ کی پروردگار عالم جو نیک شرعی حاجات ہے اسے پورا فرمائے۔ خداوند عالم ہمارے حسین بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کو اور ان کے اولاد کو، آپ سب کو، ہم سب کو لشکر امام زمان میں شامل فرمائے۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما، اور اس میں جن افراد نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے، پروردگار ان کی نیک و شرعی حاجات پوری فرما، ان کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما، ان کو اور ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا، ان کو اور ان کے اولاد کو لشکر امام زمان میں شامل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلندتر صلوات۔ اپنے اور ہمارے امام زمان عجل اللہ تعالی شریف کے ظہور کے لیے بآواز بلندتر صلوات۔ مظلومین جہاں کی نصرت و کامیابی کے لیے، اور ظالمین جہاں کی نیست و نابودی کے لیے بآواز بلندتر صلوات۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ روایت کرتے ہیں ابو حمزہ سمالی جو جلیل القدر صحابی ہیں، چھٹے امام کے، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا سند ہی، ایک سند کے ساتھ فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے بارے میں، اے علی انت اصل الدین، اے علی آپ دین کی اصل ہو۔ اصل آپ جانتے ہوں گے، اصل بنیاد کو کہا جاتا ہے، انہی میں سے ہے مثلا اصول دین جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ بنیاد جسے کہا جاتا ہے، کہ علی آپ دین کی بنیاد ہو، یعنی کہ اگر دین علی ابن ابی طالب سے نہ لیا جائے تو وہ دین کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اگر آپ کی بنیاد ہی صحیح نہ ہو
اگر آپ نے بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب سے دین کو نہیں لیا تو گویا آپ کا دین کسی کام کا نہ رہا۔ میں اس کی چند دلیلیں دوں گا انشاءاللہ۔ یہ عزاداری اسی کا تسلسل ہے کہ ہم نے دین علی ابن ابی طالب سے لیا ہے، ہم نے دین اولاد علی ابن ابی طالب سے لیا ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہیں اور انہی کے لیے بارہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کا وزن سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ ان دونوں کی اہمیت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وَإِطْرَةُ أَهْلِ بَيْتِي، اور عطرت میری عطرت اہل بیت علیہ السلام۔ یہ دو چیزیں جو گراں قدر چیزیں ہیں، جو بہت قیمتی چیزیں ہیں، پیغمبر خدا نے فرمایا یہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، خبردار ان سے جدا نہ ہونا، یہاں تک کہ یہ دونوں عہدے کوثر تک میرے پاس پہنچیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو وہ شخص نجات نہیں پا سکے گا۔ دونوں کا دامن تھامنا ضروری ہے تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ باواد بلند تر صلوات۔ میں نے کہا اصل میں چاہ رہا تھا کہ عزاداری کے متعلق آپ کو بتاؤں، آپ نے اتنا دور اور چند افراد کی محفل میں آپ نے عزاداری سید الشہداء برپا کی، خدا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ اس سے کم مت سمجھیے۔ آج الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اجر رسالت ادا کر سکیں، یہ اجر رسالت ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم بھی حسین ابن علی کے ساتھیوں میں سے شمار ہو جائیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پیغمبر خدا نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی تبلیغ کی، جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر کچھ مانگا ہے تو فقط اجر رسالت مانگا، اسی چیز کا مودت فی القربہ۔ میرے اہل بیت سے مودت کیجیے، میرے اہل بیت سے محبت کیجیے، اور آپ کے سامنے ہے کہ دنیا والوں نے کتنی محبت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان دنیا پرستی میں آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب کوفہ والوں نے سید الشہداء کو خط لکھا، آج یہ ایک سرعام ایک الزام لگایا جاتا ہے، کوفہ والوں نے خود بلایا اور خود قتل کیا۔ میں اسے کہوں گا کہ یہ ایک الزام کے طور پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مملکت اس وقت بہت زیادہ شہروں میں پھیل چکی تھی، مکہ مسلمان، مدینہ مسلمان، بصرہ مسلمان، کوفہ مسلمان، شام مسلمان، اور اس کے علاوہ باقی علاقے کافی سارے ایسے تھے جو مسلمانوں کے علاقے شمار ہوتے تھے، لیکن فقط کوفہ والوں نے ہی خط کیوں لکھا؟ بات سوچنے کی یہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی ملک پہ ایک ایسی حکومت ہو جو ظلم بھی کرتی ہو، فسق و فجور بھی عام کرتی ہو، شرابیں بھی پیتی ہو، اور دین محمدی کا مذاق بھی اڑاتی ہو، اور تمام کے تمام افراد اگر خاموش ہوں تو تمام کے تمام افراد وہاں مجرم ٹھہرے جائیں گے، تمام افراد وہاں مجرم سمجھے جائیں گے۔ اگر ان میں سے 10 افراد نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں کہ ان کا شعور بیدار ہے، وہ افراد صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت محمدیہ نہیں ہو سکتی، یہ پیغمبر اکرم کا دستور نہیں ہے، وہ اگر چند افراد خط لکھتے ہیں، باروایت اگر 20,000 لوگوں نے خط لکھا سید الشہداء کو تو 2 قسم کے افراد تھے۔ ایک وہ افراد تھے جیسے کہ آپ آج بھی دیکھتے ہیں، کوئی سیاسی افراد ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک شخص کا ساتھ دیں گے تو حکومت ان کے قبضے میں آ جائے گی،
جب یہ حکومت پر آ جائیں گے تو اس حکومت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ ان کی نظر کس چیز پر ہوتی ہے؟ مال دنیا کے اوپر ہوتی ہے یا شہرت دنیا کے اوپر ہوتی ہے۔ اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر حقیقی وارث ہیں حکومت کے تو وہ علی بن ابی طالب یا اولاد علی بن ابی طالب ہے، یعنی کہ امام وقت ہیں جو حقیقی وارث ہیں۔ اور ان میں سے کچھ افراد نے یہ سمجھا، اور وہ مخلص افراد تھے جو چاہتے تھے کہ اگر اس اسلامی مملکت میں اگر کسی کی حکومت ہونی چاہیے تو وہ حسین ابن علی کی ہونی چاہیے، جو صحیح معنوں میں پیغمبر خدا والا اسلام نافذ کرے گی، جو صحیح معنوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے روشناس کرائے گی۔ جب خود امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے بعد ظاہری خلافت کے اوپر آئے تو مولا جب منبر پہ آئے تو کیا فرمایا؟ آج حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ یعنی 25 سال تک دین اسلام کو اس طرح نہیں چلایا گیا جس طرح پیغمبر خدا چلایا گیا۔ اس لیے تو جب امیر المومنین کو دوسرے خلیفہ کے وقت، جب دوسرے خلیفہ کا آخری وقت تھا، امیر المومنین کے سامنے حکومت پیش کی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ امیر المومنین کے سامنے حکومت پیش نہیں کی گئی، شورا میں امیر المومنین کے سامنے حکومت پیش کی گئی، لیکن اس شرط کی بنیاد پر کہ اے علی، ایک شرط ہے، کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنا، اس کے ساتھ ساتھ شیخین کی سیرت پہ عمل کرنا۔ امیر المومنین نے فرمایا ان دو پہ تو میں پہلے عمل کرتا ہی ہوں، تیسری سے میرا تعلق نہیں ہے۔ تیسری شرط اپنی طرف سے بڑھائی گئی، یعنی امیر المومنین اس تیسری شرط کو صحیح نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے فرمایا کہ نہیں، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے، اپنی حکومت واپس لے لو، علی ان کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ علی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ علی ان کی سیرت پر عمل کر سکے۔ جب امیر المومنین کسی کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے تو بیعت تو دور کی بات ہے، جب سیرت پہ عمل نہیں کریں گے تو بیعت کیسے کریں گے؟ اگر کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ امیر المومنین نے نعوذ باللہ بیعت کر لی تھی باطل کی، یا کسی اور امام نے، چاہے تقیہ کی بنیاد پر بھی کسی امام نے بیعت نہیں کی ہے باطل کی، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ بخاری اٹھائیے، 6 ماہ تک امیر المومنین، بخاری والے نے خود لکھا ہے کہ 6 ماہ تک امیر المومنین نے بیعت نہیں کی ہے۔ جب علی 6 ماہ تک بیعت نہیں کرے گا تو علی بعد میں بیعت کیوں کرے گا؟ جب علی بن ابی طالب نے زہرا جیسی زوجہ کی قربانی دے دی تو اس وقت علی بن ابی طالب مجبور نہیں ہوئے بیعت کرنے پر۔ علی کے گلے میں رسیاں ہونے کے باوجود علی نے بیعت نہیں کی تو علی بعد میں بیعت کیوں کریں گے؟ علی بن ابی طالب نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے، سید سجاد نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے، کسی امام نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے۔ باطل کی بیعت امام کے اوپر حرام ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ دین اگر لینا ہے تو علی بن ابی طالب سے لیں یا اولاد علی سے لیں۔ آئیے عزاداری، الحمدللہ یہ اسی کا تسلسل ہے کہ ہم نے علی بن ابی طالب کا دامن تھاما یا حسین ابن علی کا دامن۔ کوفہ والوں نے خط لکھے، کوفہ والوں نے، میں پھر کہوں گا کہ کوفہ والے جنہوں نے خط لکھے ان میں سے کچھ باشعور افراد بھی تھے۔ چلیں آپ 1 منٹ کے لیے سوچئے، کوفہ والے ہو گئے قصوروار، انہوں نے اس بنیاد پہ خط لکھا کہ اگر حسین ابن علی کی حکومت قائم ہو جائے تو دین اسلام صحیح معنی والا محمدی دین دنیا کے اوپر نافذ ہو جائے گا، یہی سوچ کے انہوں نے لکھا تھا خط۔
اور ان میں سے کچھ مطلب پرست تھے، آپ انہیں تو ایک سائڈ پہ کر دیجئے، جو مطلب پرست تھے انہیں ہٹا دیجئے۔ جو غیر مطلب پرست تھے انہوں نے کیا بے وفائی کی ہے؟ نہیں، انہوں نے بے وفائی نہیں کی ہے۔ ایک انتہائی ظالم اور جابر قسم کا شخص یزید نے مسلط کیا فوراً ہی جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں پہنچے ہیں تو ابن زیاد ملعون بصرے کا گورنر تھا، یزید نے وہاں سے اسے یہاں کوفہ کی بھی گورنری دی، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ جتنا یہ ظلم کر سکے گا اتنا کوئی اور ظلم نہیں کر سکے گا، اور یہاں کی بھی گورنری دی۔ جب یہ آیا تو اس نے کافی سارے شیعہ نے علی ابن ابی طالب کو قتل کرایا، اور جو علی جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے کے لیے جو آمادہ تھے، جو افراد، ان میں سے کافی سارے ایسے افراد تھے جنہیں قید خانوں میں ڈالا، کچھ کو قتل کرایا، کچھ کو مجبور کیا کہ انہیں کوفہ چھوڑنا پڑا۔ شیعہ علی کی جو تعداد تھی اس وقت ایسی تھی کہ کچھ کو کوفہ چھوڑنا پڑا، کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو قید خانے میں ڈالا گیا، اور جو چند باقی رہ گئے تھے ان میں سے بھی آج بھی آپ اگر دیکھیں تو 72 شہداء کی آپ کبھی لسٹ اٹھائیے گا، 72 شہداء میں سب سے زیادہ اگر شہداء ہیں تو وہ کوفہ کے شہداء ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کوفہ کے رہنے والے، مسلم ابن اوسجہ جیسی شخصیت کوفہ کی رہنے والی، یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا، جنہوں نے حسین ابن علی کو خط لکھا لیکن حسین پہ جان بھی قربان کی۔ خط لکھنے والوں میں جناب مسلم ابن اوسجہ کا نام موجود ہے، لیکن انہوں نے جانیں بھی قربان کی سید الشہداء کے اوپر۔ یہ ہے کوفہ والوں کی وفاداری۔ اب آئیے مکہ، آئیے مدینہ، آئیے سید الشہداء مدینہ چھوڑنے لگے ہیں، یزید کی بیعت کو مطالبہ ہوا، سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا، کوئی ساتھ آیا؟ کوئی تاریخ نے کسی کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی پیغمبر کا صحابی ساتھ نکلا ہو یا ان کی اولاد ساتھ نکلی ہو۔ مکہ میں آئے سید الشہداء نے حج کو چھوڑ دیا، عمرے میں تبدیل کیا، خانہ کعبہ کو چھوڑا، لیکن ساتھ مشورے دینے کے لیے بہت سارے افراد ہیں لیکن ساتھ جانے کے لیے کوئی موجود نہیں۔ فقط چند اصحاب ہیں جو چاہنے والے ہیں، جو جان قربان کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں۔ آپ بصرہ کو دیکھیے، بصرہ بھرا پڑا تھا، شام بھرا پڑا تھا، اس کے علاوہ باقی ممالک بھرے پڑے تھے۔ ان میں سے کتنے لوگ آئے جنہوں نے سید الشہداء کے نام پہ جان قربان کی؟ بس عزیزہ، یہ سید الشہداء جب کوفہ کے لیے نکلے ہیں تو کسی نے ساتھ نہیں دیا ہے۔ یہ ایک الزام کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی، اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو کوفہ والوں نے وفاداری کی ہے۔ جن افراد نے سید الشہداء کے قتل میں شامل تھے، کوفہ کے جو افراد، وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے نہیں ہیں، ان کا تعلق شیعہ نے علی بن ابی طالب سے نہیں ہے۔ کوفہ بہت بڑا شہر ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کا تعلق، تمام کے تمام افراد کا تعلق شیعہ نے علی بن ابی طالب سے نہیں ہے۔ آپ کہیں دکھا دیں عمر ابن سعد ملعون کوفہ کا رہنے والا ہے، لیکن کسی تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ اس کا کسی زمانے میں علی بن ابی طالب شیعوں سے تعلق رہا ہو، نہیں، کہیں کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگ تھے، کوفہ کے ایسے افراد بھی تھے، لیکن یہ خط لکھنے والوں میں موجود نہیں تھے۔ تو بس یہ الزام دور ہونا چاہیے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی۔ میں کہوں گا کوفہ والوں نے بے وفائی نہیں کی، جو شیعہ نے علی بن ابی طالب کوفہ کے، انہوں نے وفاداری کی سید الشہداء کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں۔ بس عزیزان، یہ آپ نے ایک
مجلس کا انعقاد کیا، خداوند عالم اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ مجلس ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے، ان مجالس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان مجالس میں انسان کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا کو دیکھیں، کہیں سکون حاصل کرنے کے لیے کہیں جوئے خانے میں جاتے ہیں لوگ، کہیں سکون حاصل کرنے کے لیے قلب میں جاتے ہیں، کہیں سکون حاصل کرنے میں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں جہاں انہیں سکون بھی نہیں ملتا اور مطمئن بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ مجلس حسین ایسی جگہ ہے جہاں پر دل کو بھی سکون ہوتا ہے، روح کو بھی سکون ہوتا ہے اور انسان مطمئن بھی ہو کر یہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ مجلس حسین ایک ذریعہ ہے آپ کی اور میری نجات کا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 50 افراد کو رلائے تو خداوند عالم اس پہ جنت واجب کر دے گا۔ راوی سامنے بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ مولا بس فقط 50 افراد کو اگر کوئی رلائے تو خداوند عالم اس کو جنت عطا کر دے گا۔ امام نے فرمایا اگر کوئی 40 افراد کو رلائے تو خدا اس پہ جنت واجب کر دے گا۔ پھر راوی حیران ہوا، کہنے لگا مولا بس فقط 40 افراد؟ پھر امام نے اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی 30 افراد کو رلائے خدا اس پہ جنت واجب کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ کوئی اگر 20 افراد کو رلائے خدا اس پہ جنت واجب کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی 10 افراد کو رلائے خدا اس پہ جنت واجب کر دے گا۔ راوی حیران ہوا، مولا اتنا مقام اور اتنی منزلت فقط چند آنسو بہانے پہ جنت واجب ہو جائے گی؟ اب امام نے فرمایا اگر کوئی شخص خود روئے خدا اس پر جنت واجب کر دے گا۔ راوی حیران ہوا ہوگا، مولا جنت اتنی سستی؟ اب یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم نے جنت کو اتنا سستا کر دیا ہے، بلکہ انسان کی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ تمام مستحبات سے زیادہ فضیلت ہے گریہ سید الشہداء کی۔ سید الشہداء پر رونا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بلکہ فرمایا یہ نماز شب سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے سید الشہداء پہ گریہ کرنا، کیونکہ نماز کا جو تعلق ہے وہ جسم کی کیفیت کا نام ہے، اور جو گریے کا تعلق ہے وہ روح کی کیفیت کا نام ہے۔ جب تک آپ کے روح پہ اثر نہیں ہوتا اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ جب آپ سید الشہداء پر گریہ کرتے ہیں، جب وہ غم سید الشہداء کا آپ کے دل پر پہنچتا ہے کہ سید الشہداء پہ ایسا ظلم ہوا، اس وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ رونا، یہ گریہ کرنا، کسی نے کہا تھا کہ یہ تو بزدلی کی علامت ہے۔ ہر جگہ پر رونا بزدلی کی علامت نہیں ہوتی، اسی طرح مجلس سید الشہداء میں رونا یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ عین شجاعت ہے سید الشہداء کے مجلس میں گریہ کرنا۔ جب یہ عزادار سنتے ہیں کہ علی اکبر کو برچی لگی، یہ عزادار گریہ اس لیے کرتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے، ہم علی اکبر کو برچی نہ لگنے دیتے، ہماری جانیں قربان ہو جاتی، سید الشہداء کو ہم اس طرح قربان نہ ہونے دیتے۔ یہ روتے اس لیے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔
یہ روتے تو اس لیے ہیں کہ آکاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں، کسی کی ہمت اور کسی کی جرت کہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتار سکے۔ بس یہ مومنات کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب خیام حسینی کو حسین کے قتل کے بعد آگ لگائی گئی تو یہ فوج اشکیا خیام میں داخل ہوئی۔ جب یہ فوج اشکیا خیام میں داخل ہوئی تو بیویوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانے کی فرصت نہیں دی گئی، بلکہ چاروں طرف سے آگ لگائی گئی خیام کے۔ جناب زینب کبریٰ کے پیچھے خلی ملعون نے چادر اتارنے کے لیے دوڑا، جناب زینب نے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما، اس ملعون نے ایک نیزہ مارا، جناب زینب عالیہ کے سر سے ردا اتری اور جناب زینب عالیہ یہاں زمین پر گر کے غش کھا گئی۔ یہ پردہ ہے اس علی کی بیٹی کا جو بازار میں بھی گئی ہے تو چادر مانگتی رہی، کاش کوئی ہے جو ہمیں چادر دے سکے۔ مومنات کے لیے میں ایک ہی پیغام چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اپنے پردے کو اہمیت دیجیے۔ علی کی بیٹی نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس پردے کے لیے۔ علی کی بیٹی اسیر ہو کر شام میں آئی۔ جب علی کی بیٹی کو اسیر کیا گیا، کربلا میں ایک ظلم ختم ہوا، دوسرا ظلم شروع ہوا۔ سید الشہداء کو قتل کرنے کے بعد عمر سعد ملعون کہتا ہے کوئی ہے جو حسین کے لاشے کو پامال کرے۔ 10 گھوڑے سوار تیار ہوئے، مغرب کے گھوڑے مشرق، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑنے لگے۔ سید الشہداء کے سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل گئی۔ جناب زینب عالیہ جب بھائی کے لاشے کے قریب پہنچی ہے، کھڑے ہوئے ناکا سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا۔ علی کی بیٹی سید الشہداء کے لاشے پہ آتی ہے اور آ کر فرمانے لگتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ اے عزیزان، اے عزاداران، اس قافلے کو لے کر چلے کوفہ اور شام کی طرف۔ بنو اسد کے لوگ آئے کہ لاشیں دفنا سکے، جب لاشوں کے پاس آئے شناخت نہ ہونے پائی۔ سید سجاد معجزے کے ساتھ واپس آئے، فرمانے لگے اے بنو اسد کے لوگوں، میں بتاتا ہوں کہ میرے اکبر کا لاشا کون سا ہے۔ اے بنی اسد کے لوگوں، میں بتاتا ہوں کہ قاسم کا لاشا کون سا ہے۔ سید سجاد نے اصحاب کے لاشے ایک طرف دفن کیے، بنو ہاشم کے نوجوانوں کو ایک طرف دفن کیا، 2 لاشیں آخر میں باقی رہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں بنو ہاشم کے لوگوں مصلی لے آؤ۔ پوچھنے لگے مولا کیوں؟ فرمایا میرے بابا کی لاش اٹھانے کے قابل نہیں ہے، مصلی میں اٹھائی جائے گی۔ دوسرا لاشا جناب زینب کے اس بھائی کا ہے جس کے آسرے سے مدینہ سے چلی تھی۔
سید سجاد آئے عباس علمدار کے لاشے میں آ کر دیکھا چچا کا لاشا ہے، لیکن اتنے نہ پایا، مصلی پہ رکھا، کبھی کوئی حصہ اٹھاتے مصلی پہ رکھتے، جناب زینب عالیہ جب چیلم منانے کے لیے عباس علمدار کے لاشے میں آئی تو آ کر فرمانے لگی سید سجاد مجھے اتنا بتائیے، میرے بھائی کا قد لمبا تھا، اے بیٹا عباس کی کمر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ فرمایا پپی اماں ظالموں نے اتنا ظلم کیا، جتنے چچا کے حصے مجھے ملے میں نے انہیں دفن کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین یا 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 حسین واہ ویلا ہے واہ ویلا واہ ویلا ہے واہ ویلا نہ خبر نہ جا نہ جا خبر نہ جا خیموں سے صدائی آتی ہے اکبر کی سواری جاتی ہے اکبر کی سواری جاتی ہے خیموں میں بپا ہے واہ ویلا خیموں میں بپا ہے واہ ویلا اکبر کی سواری جاتی ہے اکبر کی سواری جاتی ہے ہم شکل پیمبر جاتا ہے دل بات کروبا جاتا ہے ہم شکل پیمبر جاتا ہے دل بات کروبا جاتا ہے دل باپ کروبا جاتا ہے سر پیٹ رہی ہے ماں دکھیا سر پیٹ رہی ہے ماں دکھیا اکبر کی سواری جاتی ہے اکبر کی سواری جاتی ہے خیموں میں بپا ہے واہ ویلا خیموں میں بپا ہے واہ ویلا اکبر کی سواری جاتی ہے 18 برس نازک جسے پروان چڑھایا زینب نے 18 برس نازک جسے پروان چڑھایا زینب نے پروان چڑھایا زینب نے گلشن ہے اجڑا زینب کا گلشن ہے اجڑا زینب کا اکبر کی سواری جاتی ہے اکبر کی سواری جاتی ہے خیموں میں بپا ہے واہ ویلا خیموں میں بپا ہے واہ ویلا اکبر کی سواری جاتی ہے کہتی تھی سکینہ رو رو کر لوٹاؤ آئے علی اکبر کہتی تھی سکینہ رو رو کر لوٹاؤ بھائی علی اکبر لوٹاؤ بھائی علی اکبر قدموں سے لپٹی معصومہ قدموں سے لپٹی معصومہ اکبر کی سواری جاتی ہے اکبر کی سواری جاتی ہے خیموں میں بپا ہے واہ ویلا خیموں میں بپا ہے واہ ویلا اکبر کی سواری جاتی ہے اکبر کی سکینہ جب لپٹی شبیر کو صغرا یاد آئی اکبر سے سکینہ جب لپٹی شبیر کو صغرا یاد آئی شبیر کو صغرا یاد آئی اسے کیسے بتائیں گے بابا اسے کیسے بتائیں گے بابا اکبر کی سواری جاتی ہے
اکبر کی سواری جاتی ہے، خیموں میں بقا ہے واویلا، خیموں میں بقا ہے واویلا، اکبر کی سواری جاتی ہے، اکبر کی سواری جاتی ہے، کچھ دیر رکو بیٹا اکبر میں تم کو بنا دوں دولہا، کچھ دیر رکو بیٹا اکبر میں تم کو بنا دوں دولہا، میں تم کو بنا دوں دولہا، افسوس نہ راس آیا صحرا، افسوس نہ راس آیا صحرا، اکبر کی سواری جاتی ہے، اکبر کی سواری جاتی ہے، خیموں میں بقا ہے واویلا، خیموں میں بقا ہے واویلا، اکبر کی سواری جاتی ہے، تیری یاد بہت تڑپائے گی ماں جیتے جی مر جائے گی، تیری یاد بہت تڑپائے گی ماں جیتے جی مر جائے گی، ماں جیتے جی مر جائے گی، مادر کے لبوں پر ہے لوحا، مادر کے لبوں پر ہے لوحا، اکبر کی سواری جاتی ہے، اکبر کی سواری جاتی ہے، جاؤ اکبر جاؤ اکبر جاؤ اکبر، شاہ کہتے تھے جاؤ اکبر مجھے دیکھتے رہنا مڑ مڑ کر، شاہ کہتے تھے جاؤ اکبر مجھے دیکھتے رہنا مڑ مڑ کر، مجھے دیکھتے رہنا مڑ مڑ کر، دیتا ہے صدا بوڑھا بابا، دیتا ہے صدا بوڑھا بابا، اکبر کی سواری جاتی ہے، اکبر کی سواری جاتی ہے، خیموں میں بقا ہے واویلا، خیموں میں بقا ہے واویلا، اکبر کی سواری مل جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا جب میں زینب ہوں میرے سر پہ نہ کوئی نہیں، بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، ہر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد ہے زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا جاتا ہے سوئے زندہ اب کنبہ محمد کا، رسی میں بندھے قیدی کانٹوں سے بھرا رستہ، امت نے ستم ڈھائے قسمت سے گلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا
کوئی نہیں بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب میرے سر پہ نگاہ کوئی نہیں بازار جفا معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن ہوں میں بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب میرے سر پہ نگاہ کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے آگاہ نے چنی چادر بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در مل جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ نگاہ کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا ہائے سجاد ہائے شام ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میرے غازی کہاں ہو میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو اے میرے با وفا میرے بہن بیردا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں میں زیارت بھی کروں کس طرح یہ بتا میرے غازی کہاں ہو میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو لاج رکھ لو بہن کی برادر ہوں میں خاک مقتل میرے سر کا پردہ بنے حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیرے بازو مجھے راستے میں ملے
میں نے چادر سمجھ کر اسے سر پر رکھے، بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگے سر، کیا حیا آ گئی چھپ گئے وہ کدھر، خود چلی آؤں گی تم بتا دو ذرا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے، میں نے چلنا سکھایا تھا بھائی تجھے، راہ ترخار پر مجھ کو چلنا سکھا، میرے غازی کہاں ہو، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری چلنے نہ کیسے جب خاک پر گر گئی، دیکھتی رہ گئی وہ سوئے کاملہ، میرے غازی کہاں ہو، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، جو بنے مرتضیٰ وہ میں احساس ہوں، بے ردا بیویوں کی میں عباس ہوں، تم میرے آس تھے اے میرے باوفا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، وارث انبیاء کی میں ہم شری ہوں، حیدر کی ہوں، قرآن کی تفسیر ہوں، کوئی یاور نہیں کوئی یاور نہیں کس کو دوں میں صدا، میرے غازی کہاں ہو، میرے غازی کہاں ہو، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا،
جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی ہے، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، ہے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، ہے نوکے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا صغر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، ان کی غربت میں کروں کیسے گوارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے
عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باعث الهدى، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا سيدتي فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها المظلومة، السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا مولاي يا سيدي السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأبيك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين وخصوصا سيدتي زينب سلام الله عليها. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الوفاء والصلاة، السلام عليك يا علي بن موسى أيها الوضاع هذه القدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والرجال، أجل الله تعالى فرجك ورحمة الله تعالى مخرجك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك وجل الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.